سیکھو دین سیکھو دین سیکھو آؤ لوگوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زحمت اٹھائی، کھول کھول کر ایک ایک بات بیان کرتی، اور کیا یہ ایک اور معجزہ اور ان کی نبوت کی ایک کھلی ہوئی دلیل نہیں؟ جس زمانے میں آپ یہ باتیں فرما رہے تھے، جس ماحول میں فرما رہے تھے، جن لوگوں سے کہہ رہے تھے، وہ معاشرہ تو پاک صاف معاشرہ تھا، ایک خرابی بھی اس قسم کی اس معاشرے میں موجود نہیں تھی، وہ کوثر و تسنیم میں دھلا ہوا معاشرہ تھا، چمکتا ہوا معاشرہ تھا، اور آپ اس وقت فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ سلام ہو صحابہ کرام پر، سلام ہو ان کے ایمان و یقین پر کہ وہ کیسے یقین کرتے تھے کہ ہاں اللہ کے رسول ایسا فرما رہے ہیں تو ایسا ہوگا۔ بعض روایات میں تو یہ تفصیل سے آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس قسم کی باتیں کبھی آپ نے بیان فرمائیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو بعض صحابہ کرام کو ایسی حیرت ہوتی تھی، یا اللہ ایسا بھی ہوگا، اے اللہ کے رسول ایسا بھی ہوگا، اے اللہ کے رسول ایسا بھی ہوگا۔ خود آپ نے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر، حج کے موقع پر، کعبے کا حلقہ پکڑ کر، اللہ اکبر، سامنے ہے میرے بیت اللہ، بیت اللہ کا کڑا پکڑ کر آپ نے اس وقت ایک بیان فرمایا، عجیب و غریب بیان ہے۔ حج کے موقع پر آپ کے بیانات، اللہ اکبر، آپ نے اس میں فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں کہ لوگوں، الا اخبرکم باشراط الساعہ، میں تم کو قیامت کی علامتیں بتاؤں؟ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اخبرنا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے ہم کو۔ تو اب آپ نے فرمانا شروع کیا، کہا من اشراط الساعۃ اضاعۃ الصلاۃ، سب سے پہلی علامت نماز کے سلسلے کی کوتاہی، نماز نہ پڑھنا، نماز چھوڑنا، کاہلی کے ساتھ پڑھنا، بوجھ سمجھنا، ٹال مٹول کر کے پڑھنا، بے دھیانی کے ساتھ پڑھنا، اے اللہ اے اللہ، بیت اللہ کے سامنے یہ عاجز دست و دعا ہے کہ مجھ کو اور پوری امت کو، اور خصوصاً میرے تمام دوستوں اور ساتھیوں اور متعلقین کو، میرے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ نماز کا شوق دے دیجیے، نماز کا دھیان عطا فرما دیجیے، نماز کا اہتمام عطا فرما دیجیے۔ آپ نے اس بیان کو شروع میں فرمایا کہ سب سے پہلی علامت ہے نماز کی طرف سے کوتاہی، اور دوسرے فرمایا والمیل مع الہوى، اللہ اکبر، ہر انسان کا جو اپنی ذاتی رجحان ہوگا، اس کے نفس کا جو ایک مسلک ہوگا، بس وہ اسی پر چلے گا، وہ اتباع نہیں کرے گا، وہ اپنے رائے کے خلاف کسی بڑے کی معتبر شخص کی بات کو ماننے کے بجائے اپنی ذاتی رائے کو ترجیح دے گا۔ اور تیسری بیماری پھیلے گی کہ مالداروں کی تعظیم ہوگی، جو مال والے لوگ ہیں، دولت مند سرمایہ دار، ان کی بڑی عزت ہوگی، عام آدمی کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ حضرت سلمان کو اتنا تعجب ہوا اس پر کہ انہوں نے عرض کیا، وَيَكُونُ هَذَا يَا رسول اللہ، اللہ کا رسول کیا یہ بھی ہوگا؟ اب آپ غور کرو میرے دوستو کہ حضرت سلمان کو گویا یقین نہیں آ رہا ہے، اس لیے یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو مجمع وہ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، جو حج میں آیا ہے، اور جو 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے جو مجمع ہے، وہ سب ان برائیوں سے پاک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہوگا؟ حضور نے جواب میں کہا، نعم والذی نفس محمد بیدہ، ہاں ہاں، جس رب کی قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ ہوگا۔ اور پھر سنو، فعند ذلک یا سلمان،
اب دیکھیں حضور کا انداز خطاب، صحابہ تو ہزاروں سامنے کھڑے ہیں، لیکن اب کبھی کبھی آپ کا یہ انداز ہوتا تھا کہ کسی کو بڑے پیار سے پکار لیتے تھے، یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ ایک نام جب صحابی اپنا حضور کی زبان سے خاص طور پر بیان کے درمیان سنتے ہوں گے تو قدموں پر جان دے دینے کا کیسا جذبہ بڑھتا ہوگا۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَا سلمان تَكُونُ الزَّكَاةُ مَغْرَمًا، سلمان اس دور میں زکوٰۃ ایک مصیبت معلوم ہوگی لوگوں کو، اور جو جائز ذریعے سے جو مال آتا ہے، جو امت کی امانت ہوتا ہے، جسے تقسیم کرنا ہوتا ہے مختلف مستحقین میں، اس کو ذاتی ملکیت سمجھ لیا جائے گا۔ اور اس دور میں سنو، جھوٹے آدمی کی بات کو مانا جائے گا اور سچے آدمی کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اور جو انسان بددیانت ہوگا اس کو قابل اعتبار سمجھا جائے گا، اور جو انسان امانت دار ہوگا اس پر طرح طرح کے الزامات لگیں گے، اور چھوٹے چھوٹے لوگ بہت بولنے لگیں گے۔ وَيَتَكَلَّمُ الرُّوَيْبِضَةُ، صحابہ نے پوچھا یہ رویبضہ کون؟ کہا ایسے لوگ خوب شاندار تقریریں کریں گے، بولیں گے، اور اپنی چرب زبانی سے ہزاروں کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، جن میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کوئی صحیح رہنمائی کر سکے۔ اور 99% لوگ یا 90% لوگ وہ حق کو نہیں پہچان پائیں گے۔ کسی بھی مسئلے میں کیا صحیح ہے اس کو صحیح طور پر جاننے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی، اور اسلام کا بس نام بچے گا، اور قرآن کے صرف حروف بچیں گے، اور قرآن مجید کو بڑے سونے کے حروف سے لکھا جانے لگے گا۔ لوگ مشورے لینے لگیں گے بہت ہی کم سمجھ رکھنے والی عورتوں سے، اور ممبروں پر نوجوان بچے اچھل اچھل کر تقریریں کریں گے۔ اور مسجدیں اس طرح سجائی جائیں گی کہ جیسے چرچ سجائے جاتے ہیں، اسٹیج بڑے لمبے چوڑے لگیں گے اور بڑی لمبی صفیں لگیں گی، لیکن دلوں میں آپس میں سخت پھوٹ ہوگی، زبان ایک دوسرے سے زبردست اختلاف کر رہی ہوں گی، لگا ہوگا مجمع لیکن آپس میں دلوں میں سخت بغض ہوگا۔ پھر حضرت سلمان نے پوچھا کہ کیا یہ بھی ہوگا اللہ کے رسول؟ وَيَكُونُ ذَلِكَ یا رسول اللہ؟ پھر آگے آپ نے فرمایا ہاں ہاں ہوگا، اور اس وقت حالت یہ ہوگی، سنو میں قسم کر کے کہتا ہوں، سنو کہ یہ ہوگا کہ ایک اچھے ایمان والے کی قدر ایک حقیر باندی سے بھی کم ہوگی۔ برائیاں دیکھ دیکھ کر اس ہستی ایمان والے کا جو دل ہے وہ کڑ رہا ہوگا، گھل رہا ہوگا، لیکن it کچھ تبدیلی نہیں لا پائے گا، کچھ اصلاح نہیں کر پائے گا، اور ہم جنسی عام ہوگی، مردوں کی جنسی خواہشات مرد مردوں سے پوری کریں گے، عورتیں عورتوں سے پوری کریں گی، ہومو سیکسولیٹی عام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اس وقت بھی حج کے لیے لوگ آئیں گے یہاں، لیکن ان کے حکمراں تو ایک پکنک کے طور پر آئیں گے، اور مالدار لوگ کاروبار کرنے کے لیے آئیں گے، بزنس کے ارادے سے آئیں گے، اور غریب لوگ بھیک مانگنے کے ارادے سے آئیں گے، اور جو علماء ہوں گے وہ ریاکاری اور شہرت کے طور پر آئیں گے۔ پھر تعجب کا اظہار کیا حضرت سلمان نے، کیا اللہ کے رسول یہ بھی ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا نعم والذی نفسی بیدہ، پھر قسم کھا کے فرمایا ہاں ہوگا۔
ایک بات آپ نے اور فرمائی، اس وقت کیا ہوگا؟ جھوٹ پھیل جائے گا اور بازار ٹھنڈے پڑ جائیں گے، کاروبار ماند پڑ جائیں گے. جس کو لوگ کہتے ہیں کہ مارکیٹ بالکل ڈاؤن ہو گیا، مندی آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہزار اس قسم کے ظاہری اسباب کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، نہیں ڈھونڈ پاتے. ہم ایمان والوں کو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صورتحال ہو. آج کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کاروبار کو کیا ہو.